अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आफाक फारूकी अपने नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। आज आप मुझे कम सुनेंगे, मेरे साथ उर्दू जर्नलिज्म के एक लाइव लेजेंडरी साथ में, मैं उनका तारुफ कराते हुए मुझे घबराहट हो रही है। 55 साल एक ही दायरे में जंग और तारीख आप कह सकते हैं, पाकिस्तान की सियासत, इकोनॉमी, ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब जो आप सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक रेफरेंस जिंदा, एक लेजेंडरी और एक हिस्टोरियन भी हम उन्हें कह सकते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी के सारे इस मुल्क के उतार चढ़ाव देखे हैं, रिपोर्ट किए हैं, उन्हें समझा है, एक पूरी दास्तान है। नाम है हनीफ मोहम्मद खालिद। हनीफ खालिद। और मुझे एक ऑनर है कि मेरे बहुत पुराने दोस्तों में भी शामिल हैं, मेरे बड़े भी हैं, मगर मैं बड़ा फ्रैंक भी हूँ। और सबसे ज़्यादा कि मैं बहुत इंस्पायर हूँ उनसे कि 55 ईयर, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई मौजूद है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपके और उनके दरमियान। आइए हम उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद भाई, सो नाइस ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम ऑनर रियली कि आपने मुझे इतनी क्विक उसमें टाइम भी दिया और ऑनर बख्शा। तो मैं पहला ही सवाल आपसे शुरू करता हूँ कि आज की जर्नलिज्म पाकिस्तान में उसे कैसे देखते हैं, क्या आपका तजर्बा है और कैसे एक्सप्रेस करेंगे? पहले मैं ये बता दूं कि पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया का जोर था, प्रिंट मीडिया ही प्रिंट मीडिया था। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि उसमें लिखा हुआ खबर, आर्टिकल, वो एक हिस्ट्री बनता था, डॉक्यूमेंटेड था। आज हवा के दोष पर चैनल चल रहे हैं, उसमें मेरे जैसे रिपोर्टर अगर गलत खबर चला देते हैं तो वो चल गई, ख़त्म हो गई, उसका कोई एहतसाब नहीं है। जब मैंने 1 जनवरी 1970 को रोज़नामा जंग रावलपिंडी ज्वाइन किया, और मैं ममनून हूँ मीर खलीलुर्रहमान साहब बानिए अदारा जंग का, मीर शकीलुर्रहमान साहब बानिए जियो टेलीविज़न का, मीर जावेद रहमान साहब जो मेरे हमेशा, जिनके दस्तखत के मेरा ऑर्डर जारी हुआ 1 जनवरी 1970 को, वो रावलपिंडी जंग में मेरी हमउम्र कमोबेश वो रहा करते थे। उन्हीं ज़माने में पाकिस्तान में अयूब खान की जगह पे याहिया खान साहब ने इक़्तिदार संभाल लिया। लफ्ज़ मैंने कहा है, इक़्तिदार संभाल लिया जी। इक़्तिदार उनको ट्रांसफ़र करना पड़ा अयूब खान साहब को। याहिया खान का दौर मैं देखा सहाफ़त की। मुझे 1 जनवरी 1970 से लेकर वहाँ जो आम इंतखाबात जिसे कहा कर जाता है, लोग हमेशा यही कहते हैं कि सबसे शफाफ तरीन इलेक्शन थे। भुट्टो साहब ने खंबा खड़ा किया, वो जीत गया, दरख्त खड़ा किया, वो जीत गया। इसी तरह मशरक़ी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान साहब ने जो जिस चीज़ को खड़ा किया, कहने का मकसद ये है कि उधर मेजॉरिटी उनकी आ गई, इधर मेजॉरिटी भुट्टो साहब की आ गई। होना ये चाहिए था कि जो मेजॉरिटी कौमी असम्बली की जिसके पास थी उसको वज़ीर आज़म बनाया जाता, मगर फतूर आ गया किसी साहिब इक़्तिदार के दिमाग में। उन्होंने शायद पहले, जो मैं अब तारीख़ पढ़ रहा हूँ उसमें तो ये लिखा हुआ है कि 1 मैन 1 वोट का असूल ही मशरक़ी पाकिस्तान को अलग करने का था। अब हसीना वाजद का जो 50 साल बाद ज़वाल आया है, क्यों आया है? उनकी इस्लाम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनका जो ख़यालात हैं, इसी तरह शेख मुजीब साहब के ख़यालात थे। लोग तो बहुत कहते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान ने तरक्की की,
بھائی اگر ترقی کی ہے تو وہاں پہ اسٹوڈنٹ تحریک کیوں ہوئی؟ حالانکہ ان کا سب سے بڑا دوست ہمسایہ ملک بھارت تھا، وہی سرپرستی کرتے تھے. اسی بنا پہ شیخ حسینہ واجد کبھی پاکستان نہیں آئی اور نہ ہی پاکستان سے کسی سربراہ کو آنے کی دعوت دی. ٹو کٹ اٹ شارٹ، 23 مارچ 2021 کو یحییٰ خان صاحب نے، جو پریزیڈنٹ تھے، ڈھاکہ میں 2021 میں یحییٰ کہاں سے آ گئے؟ 1971 کو 1900 میں آئی ریگریٹ 23 مارچ 1971 کو یحییٰ خان صاحب نے قومی اسمبلی کا اجلاس ڈھاکہ میں بلا لیا. اس پہ ہنگامے ہو گئے. ہنگامے نہیں ہوئے، یہ تو سب تاریخ لوگ ہے. ہم جرنلزم پہ بات کر رہے ہیں کہ اردو جرنلزم کیا ہے. آج کی جرنلزم، جیسے میں اور ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ جیسے سارے اداروں کے بارے میں اس ملک میں ایک خاص تاثر ہے، ایسے ہی جرنلزم کے بارے میں بھی ایک تاثر میں آپ کو جرنلزم کی طرف ہی لے کے جا رہا ہوں. سوری میں اس کو جرنلزم کی طرف ہی میں آپ کو اوکے. بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں جرنلزم کیا تھی. جب ایوب خان کی جگہ پہ یحییٰ خان صاحب نے اقتدار سنبھالا تو ملک میں سینسرشپ لگا دی گئی. ہمارے اخبار، میں خود اپنا اخبار تیار کر کے ان کے پاس لے کے جاتا تھا جو سینسر کرتے تھے. ہمارے اخبار سے خبریں اس زمانے میں پیسٹ ہوتی تھیں. جی. اس زمانے میں وہ مرضی کی خبریں رکھتے تھے، باقی نکال دیتے تھے. اس کی جگہ خالی ہم نے چھوڑنا شروع کر دی. یہ سینسرشپ تھی. اردو جرنلزم یا انگلش جرنلزم اور آج کے فرق میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے. اس وقت وہ اخبار صحیفہ ہوتا تھا. صحیفہ عثمانی تو قرآن پاک ہے. صحیفہ سمجھا جاتا تھا کہ جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کا احتساب ہوتا تھا، پوچھا جاتا تھا یہ خبر. اب جو ہے میں آج غلط خبر شائع کرتا ہوں تو میرے ایڈیٹر ان چیف صاحب میر شکیل الرحمان صاحب پوچھتے ہیں، حنیف صاحب آپ نے فریق ثانی کا جس وہ متاثر ہو رہا ہے اس کا موقف ڈالا ہے؟ نہیں ڈالا تو کیوں نہیں ڈالا؟ احتساب ہوتا ہے. اب جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں جو چاہے اینکر کر دے، جو چاہے مہمان کر دے، جو کچھ ہوا کے دوش پر جس کی چاہے پگڑی اچھال دیں، جس کی چاہے عزت خراب کر دیں، چاہے کے پی کا وزیر اعلیٰ ہو، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے بارے میں جو مرضی لفظ کہہ دے. جب آپ کسی کی عزت کو کھیلتے ہیں، آج کے جرنلسٹ بھی عمومی طور پہ بغیر موقف دوسرے کا لیے بغیر، چاہے وہ ضلع انتظامیہ ہے چاہے وہ تو ٹاک شو کو ہم ایڈیٹوریل پیج سے کیوں نہیں ملا کے دیکھ سکتے کہ ایڈیٹوریل میں بھی ایک آدمی جو لکھ رہا ہے اس میں ایسے ہی چیزیں چھپا کرتی تھیں. تو ٹاک شو ایسے ہی ہے. ٹیلی ویژن میں ایک نیوز بلیٹن بھی ہے، جیسے جنگ اخبار کا فرنٹ پیج ہے یا کسی بھی اخبار کا. تو خبر ایک الگ چیز ہے اور ایک تبصرہ اور ایک گفتگو سیربین ایک الگ چیز ہے. تو یہ کنٹراڈکشن تو آ سکتے ہیں. یہ اس میں کوئی شک نہیں. لیٹ می فنش فرسٹ. 18 دسمبر 1971 جنگ ہوئی. انڈین فوجوں نے مکتی باہنی بنائی اور انڈین فوجوں نے مشرقی پاکستان پر مداخلت کی، قبضہ کر لیا. سقوط ڈھاکہ ہوا. میں چونکہ یہاں پہ نیوز روم میں تھا، ہمارے ہاں بلیک آؤٹ تھا جنگ راولپنڈی میں، تو مجھے ٹیلی فون آیا جن کا آتا تھا، بیٹا کیا لیڈ لگا دی. میں نے ٹیلی فون پہ بتا دیا، مجھے بتانا ہوتا تھا.
نارائن گنج پر پاکستانی فوج نے مکتی بانی کا صفایا کر دیا. راجشاہی میں بھارتی فوج کا حملہ پسپا کر دیا. اسی طرح سے میں نے لیڈ بتا دی. انہوں نے کہا کہ بیٹا، وہ بڑے تھے، میری عمر اس وقت 20 سال کی تھی، 20-21 سال بھائی. تو کہتے ہیں بیٹا آپ رک جائیں، ایک خبر آ رہی ہے. میں رک گیا. 15 منٹ آدھے گھنٹے مجھے کہا گیا صبح جنگ اخبار میں اور تمام اخبارات میں یہ لیڈ لگے گی، آپ لکھ لیں. میں کہا جی آپ بتا دیں. نہیں بھائی لکھ لیں. مجھے لکھایا گیا بھارتی فوج ایک سمجھوتے کے تحت ڈھاکہ میں داخل ہو گئیں. میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. یہ میں نے کیا لکھ رہا ہوں اور حقیقت کیا ہے؟ یہ تھا سقوط ڈھاکہ. کیوں ہوا؟ غلط فیصلوں کی وجہ سے، سیاستدانوں کی مفاد پرستانہ چیزوں سے. جیسے آج بھی جنہوں نے آپ سے خبر لگوائی کہ ایک سمجھوتے کے تحت بھارتی فوج ڈھاکہ میں داخل ہو گئی، آپ انہیں الگ کر رہے ہیں. سیاستدانوں کی غلطی ہے خالی. یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے، یہ ہماری ان کی بھی غلطی ہے جنہوں نے 23 مارچ 1971 کو قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کیا یحییٰ خان صاحب کی. وہ نہیں گئے. بھٹو صاحب نے کہا ادھر تم ادھر ہم، ادھر ہماری اکثریت ہے قومی اسمبلی میں، ادھر شیخ مجیب صاحب کی. یہ ساری چیزیں ڈاکٹر محبوب الحق صاحب ایک محب وطن وزیر خزانہ پاکستان کے تھے، انہوں نے کہا جی اس میں عالمی سازشیں تھیں. چھٹا بحری بیڑا آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے، نہیں آیا. مشرقی پاکستان 2 لخت کیا گیا. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے گئے انٹرنیشنل کنسپریسیز نے. ان میں تمام طاقتیں جو آج سپر پاور ہیں، اس وقت چین سپر پاور نہیں تھا. کوئی بھی سپر پاور جب تک آگے نہیں بڑھ سکتی آپ کے گھر میں، جب تک گھر کے لوگ ملے ہوئے نہ ہوں. جب تک گھر کے لوگ نہ ملے ہوں، جب تک ہمسائے بھی اس کا ساتھ نہ دیں. کوئی مکتی بانی کیا تھی؟ یہ بھارتی فوج کی ایک سپلیمنٹری تھی، وہ تھی مکتی بانی. آج وہ ثابت ہو گیا ہے کہ 50 سال بعد. یہ تو خیر ہم بحث میں چلے جائیں گے کہ مکتی بانی کیوں بنے، کیا لڑائی تھی. یہ تو ایک بہت بڑی داستان ہے پوری. ہم آتے ہیں آج کی ریاست پاکستان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ سے پوچھے کہ کیا ہے ریاست پاکستان تو آپ اسے کیسے بیان کریں؟ پاکستان ایک خود مختار جمہوری ملک ہے اور اس کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے. اس میں سبھی کا احتساب ہو، چاہے وہ عدلیہ ہے، چاہے وہ صحافت ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ ڈبل گیم کرنے والے ہیں. یہ ساری چیزوں کا احتساب یکساں ہونا چاہیے. یہ تو چاہیے ہونا ہو جائے، مگر جو موجود ہے اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جمہوری، جو آپ نے کہا کہ ایک جمہوری ملک ہے، تو کیا یہاں جمہوریت ہے؟ کیا ادارے جو ایسا کہ آپ نے کہا کہ اپنے اس میں کام کرے، کیا وہ کر رہے ہیں؟ وہ بتائیے. جہاں پہ ہر چیز موجود ہے مگر استعمال غلط ہے. دنیا بھر میں آپ امریکہ سے آئے ہیں، نیو یارک سے آئے ہیں، کیا وہاں پہ کوئی ٹیکس چوری کر سکتا ہے؟ میں دنیا کے 80-90 ملکوں میں جا چکا ہوں ان کی دعوت پر یا حکومت پاکستان کے سربراہان کے ساتھ. ڈنمارک میں، ناروے میں میرے عزیزوں نے بتایا کہ ہم ٹیکس 100% پے کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا نقصان ہوتا ہے، فلڈ آ گیا، تہہ خانے میں ہمارا پانی بھر گیا، ہمارا فریج، ہمارا ٹی وی، سب کچھ ضائع ہو گیا، تو ہمیں انہوں نے فارم دیا کیا کیا نقصان ہوا ہے. انہوں نے گورنمنٹ نے پورا کر دیا.
हमारे यहाँ क्या है, 24 करोड़ की आबादी है, 1.5-2% लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। जो आज के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने शुरू किया था कि टैक्स फाइलर की तादाद रिटर्न हम बढ़ाएंगे 3-4-5 मिलियन तक, लेकिन उस ज़माने से बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन बराए नाम। अब रात ही ये गलती अवाम की है या रियासत की है? ये रियासत की नहीं, ये अवाम की है। हमारे लोग जिन्होंने 2% मैंने कहा, 98% टैक्स के गोशवारे नहीं जमा कराते। टोटल क्या है, 40 लाख ये गोशवारे, तो 50 काम, ये तो रियासत का काम है ना कि वो कानून को इस तरह नाफिज करे, उसकी मैनेजमेंट इतनी ये प्रॉपर हो ये कि कोई उससे बाहर न रह सके। ये ही अब मौजूदा गवर्नमेंट जो है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि FBR में इस्लाहात करेंगे। इसके लिए उन्होंने एक्शन शुरू कर दिया है। जनवरी 2025 तक यहाँ पे ऑर्डिनेंस आ रहा है जिसमें जो टैक्स अदा नहीं करता, नॉन फाइलर का तस्वर ख़त्म कर दिया है। जो टैक्स फाइल करेगा वो काम कर सकेगा, जो टैक्स फाइल करेगा उसको अपनी आमदनी से बैरून मुल्क दौरे कर सकेगा, जो टैक्स रिटर्न फाइल करेगा उसे टिकट मिलेगा, भाई एयर टिकट मिलेगा, ले सकेगा। जो टैक्स फाइल नहीं करता वो प्रॉपर्टी नहीं ले सकेगा, वो गाड़ी रजिस्टर नहीं करा सकेगा, वो गाड़ियों का लेन देन नहीं करा सकेगा। ये तो रेगुलर बातें हैं, हम हर दौर में ये सुनते आए हैं। ये जो इदारों पर आज अवाम के इल्ज़ामात हैं, मुतनाज़ है, सुप्रीम कोर्ट हो, पार्लियामेंट हो, पुलिस का इदारा हो, फौज का महकमा हो, सब अवाम की नज़र में मशकूक नज़र आते हैं। यहाँ इसकी क्या वजह है? ये बात गलत है कि फ़ौज अवाम की नज़र में मशकूक नज़र आती है। ये बात दुरुस्त है कि अफसरशाही जो है वो अवाम की नज़र से नहीं, हकीकतन वो इस मुल्क में ख़राबी की जड़ है। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ, आज आप ये कह दें पाकिस्तान में कि जो डुअल नेशनैलिटी वाला है ऑफिसर वो नहीं होगा, जो सिर्फ पाकिस्तानी नेशनैलिटी का हामिल है वो ही ब्यूरोक्रेट की ओहदे पर जा सकेगा या जॉब कर सकेगा। जहाँ पे पाकिस्तानी नेशनैलिटी वाले तो मेजॉरिटी बहुत तंग आ चुकी ये है। सवाल पैदा होता है कि ये गफलत, ये सुस्ती, लापरवाही किसकी है? रियासत की है या ब्यूरोक्रेट की है? ये निज़ाम को बेहतर बनाने की है। एक स्ट्रोक ऑफ पेन के साथ आप ये कह दें कि CSP या CSS जिसने करना है वो डुअल नेशनैलिटी नहीं लेगा, नहीं लेगा, नहीं लेगा। वो कर दें, वो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करेगा, पाकिस्तान के साथ उसकी फैमिली रहेगी, पाकिस्तान में उसके बच्चे पढ़ेंगे। जबकि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी के ज़्यादातर के बच्चे जो हैं और उनकी नेशनैलिटी हैं, इवन डिप्टी डायरेक्टर फूड के पास डबल नेशनैलिटी है और उसके बच्चे कनाडा में हैं और शादी ब्याह वहाँ पे करते हैं। और यहाँ तो लोग आते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना नाम ले लेता हूँ, डॉक्टर हफीज़, गवर्नर स्टेट, जितने अमूमन स्टेट बैंक के गवर्नर यहाँ गवर्नरी करते हैं स्टेट बैंक की, यहाँ वज़ीर ख़जाना बनते हैं। किसके कहने पे बनते हैं? एक ताकत के कहने पे करते हैं, IMF के कहने पे करते हैं। उस ताकत को मानने की वजूहात होती है ना, आपकी ज़रूरत है, आपके उस तकाज़े। ताकत को मानने की वजूहात का कला कमा शुरू हो गया है। खल्लम, आप दो कौमी नजरियों को कैसे देखते हैं? आज के पाकिस्तान की रोशनी में 1947 से पहले के जो नारे हैं, उसके बाद जो आज ज़मीन पर हक़ाइक़ हैं, उसको कैसे देखें? मैं उस वक़्त पैदा नहीं हुआ था। अब जब कि मैं जंग रावलपिंडी
जंग ग्रुप का रेजिडेंट एडिटर हूँ दारुल हुकूमत में। मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हक़ाइक़ आते हैं। मिसाल के तौर पे 30 सितंबर को जो डायरेक्टर जनरल ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक टेक ओवर कर रहे हैं, उनके वालिद साहब लेफ्टिनेंट जनरल GM मलिक साहब ने रिफा यूनिवर्सिटी में एक फंक्शन से खिताब करते हुए दो कौमी नज़रिए के बारे में बात की, नज़रिया कब की बात है पाकिस्तान ये? के बारे में बात की, कई साल पहले। 30 वो साल मुझे कई साल पहले, 5 साल, 2018 में गालबन वो मुझे वीडियो मिल गई। उनकी लफ्ज़ बलफ्ज़ कल के अखबार में, कल 26 सितंबर 2024 के अखबार में, जंग में फ्रंट पेज पे, और मैंने अपने सारे तीनों स्टेशनों दी न्यूज़ के बैक पेज पे मीर शकील रहमान साहब एडिटर इन चीफ साहब को भेजी। उन्होंने वो शाया कराया। वो क्या था? कहने की बात ये है, लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक जो 10 कोर के भी कमांडर रहे, पाक फ़ौज के एक सपूत, और उनके बेटे भी लेफ्टिनेंट जनरल बने। इसे ये भी कहते हैं पंजाबी में शेरां दे पुत्र शेर नहीं। ये मैंने मेरी ज़िंदगी में पहले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, डायरेक्टर जनरल ISI, जिनके वालिद भी लेफ्टिनेंट जनरल थे, उनका कहना है उस वक़्त इनका कोई सियासत, उनका कोई तल्लक नहीं था कि इन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब डायरेक्टर जनरल ISI बनेंगे। उनके जो ख्यालात थे उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। वो रिकॉर्डिंग का मैंने लफ्ज़ बलफ्ज़ तर्जमा किया। उसमें कहा गया, जब क़याम पाकिस्तान बनाने जा रहे थे तो उस वक़्त हमने एक नारा स्लोगन चुना था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। गलत है तारीख़ी तौर पे। ये न कायद-ए-आज़म ने नारा लगाया, न तारीख़ में कहीं साबित होता है। ये जमात इस्लामी का 62 के इलेक्शन में नारा लगाया। ये आपका अपना फैसला ख्याल है। जो मेरा ख्याल है, जो मैंने पढ़ा है, हमेशा ही पढ़ा है, तो ये तहरीक पाकिस्तान का नारा था, और उसकी तायीद उसी की ज़िक्र लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मोहम्मद मलिक ने की और रफ़ा यूनिवर्सिटी में की। और जो लोग इससे डिनाई करते हैं वो हक़ाइक़ का मुंह चढ़ा रहे हैं। तहरीक पाकिस्तान का नारा था। नहीं, ये तो बहस कहीं और चली जाएगी। नहीं, मुझे बात जो यहाँ तारीख बयान की जाती है, नहीं, मुझे मतलब बात करने दें। इंटरव्यू में मैंने आपको जवाब देना है। उन्होंने कहा, जी हमने ये तहरीक पाकिस्तान का नारा था, एक मकसद था, वो ये था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये बाकायदा कल के दी न्यूज़ में छपा हुआ है, बैक पेज पे आप देख लेंगे। मैंने तो वो जो चीज़ मैंने छापी है, एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान साहब ने छापी है, उनके ज़रिए मैंने छापी है। वो ये था, उसमें ये था कि हमारी यूनिवर्सिटियों से ग्रेजुएशन करके जो जवान निकलता है वो सच्चा पाकिस्तानी भी हो और सच्चा इस्लाम का पैरोकार भी हो, इस्लामी तालीमात का पैकर हो, ये होना चाहिए। अब मैं आप जिक्र किया कि 80-90 मुल्क मैंने देखे हैं, उन तमाम ममालिक में मैं गया हूँ, वहाँ इस्लामी तालीमात 100% हैं। अगर वो आज कलमा पढ़ दें तो उससे ज़्यादा मुसलमान कोई नहीं है। पाकिस्तान में हम कलमा भी पढ़ते हैं, कुरान पाक भी पढ़ते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं करते इस्लामी तालीमात पे। मैंने टोक्यो में गया, वहाँ मैंने अपनी गाइड को कहा, मैंने कहा बहुत सफाई है, और पाकिस्तान इस्लाम में लिखा हुआ है कि सफाई सुथराई निस्फ ईमान है। कहती आप किस चीज़ की बात करते हैं, कब इस्लाम आया? मैंने कहा 1500 साल पहले। उस वक्त 1400 कुछ था, 1400-1500 साल पहले इस्लाम आया। कहता जी हमारा मज़हब 5000 साल पहले आया, बुद्धाइज़्म एट्सेट्रा, उसमें है ये इस्लाम। मकसद ये है कि हम
नाम के मुसलमान हैं, इस्लामी तालीमात पे अमल पैरा नहीं होते। इस्लाम में झूठ बोलना मना किया हुआ है। नहीं, इसमें सॉरी टू कट यू, मेरे बचपन में जहाँ मैं पैदा हुआ पला बढ़ा 3-4 माइल में एक मस्जिद थी। अब एक मोहल्ले में 4-4 मस्जिदें हैं, मदारिस हैं, लड़ाई स्पीकर पे जो अजान होती है एक ही मोहल्ले से 5 अजानें एक साथ हो रही होती हैं। तो इस्लाम आया क्यों नहीं फिर? यही मैं आपकी तायीद करता हूँ और यही मेरा जुज़्व ईमान है कि इस्लामी तालीमात ना तो हमारे अवाम में, ना हमारे दुकानदार में, ना हमारे ताजर में नहीं है। पाकिस्तान कहा जाता है, नारा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा दूध पाकिस्तान में, ये 5वां 7वां मुल्क है। लेकिन हल्सन कह रहा हूँ कि रात ही मैं किसी को कह रहा था यार घर में दूध जो है वो कहाँ से खालस मिल सकता है। वो इसलिए मैंने कहा एक सोशल मीडिया पे है एफआरडीन या कुछ भी कतरे डाल दो। ये जो कोयटा होटल, चाय का होटल या जिस चीज़ का मैं नाम नहीं ले रहा, उनके पास दूध कड़ाहे में 50-50 लीटर बड़ा होता है। उनके उस हलवाई के पास अंदर कोई फ्रिज नहीं होता। वो मुबैना तौर पे एक डॉक्टर साहब बता रहे थे, वो मेरे पास सोशल मीडिया पे सेव है। उन्होंने कहा जी ये जो मेडिसिन है ये हम मुर्दा खाने में मैयत के ऊपर स्प्रे करते हैं ताकि वो ख़राब ना हो, या बैरून मुल्क से पाकिस्तान पहुँचते पहुँचते ख़राब ना हो, ये स्प्रे किया जाता है। लेकिन ये एक्सटर्नल यूज़ के है। हमारे यहाँ ये दूध में भी बाज़ लोग मिला रहे हैं, इससे उनका दूध 2-2 दिन ख़राब नहीं होता। जब मैंने ये बात अपने फैमिली से की, कहते अबू आप ये जो पैक किया होता है दूध, मिल्क पैक है या कोई जो भी ब्रांड, मैं नाम नहीं ले रहा, जो भी डब्बे में बंद दूध है वो 15-15 दिन बाद हम लेते हैं। आखिर उसमें भी कुछ केमिकल मिलाया होगा। लेकिन वो जो केमिकल जिसका जिक्र मैंने कहा है वो उसका नाम सही मैं आपको खजल, इसके जिम्मेदार कौन है? मुल्ला है, रियासत है, इसके पार्लियामेंट कौन है? इसके जिम्मेदार हमारा मुआशरा है, हमारा मुआशरा है। मुआशरे की तालीम आप नहीं समझते कि मज़ाहिब से लेकर रियासत तक पाबंद बनाया जाता है? एक अच्छी रियासत जो कानून की इम्प्लीमेंटेशन करवाती हो, माशरे का रवैया, फ़र्द का रवैया रियासत के कवानीन से और उसके इम्प्लीमेंटेशन से जुड़ा होता है। जब वो सिफारिश, रिश्वत, क़ुरबा परवरी सारा कुछ मौजूद हो तो वहाँ समझते हैं कि ये आम फर्द की कोई जिम्मेदारी है टोटल। ये कतअन नहीं है आम फर्द की जिम्मेदारी। मैंने फिर कह रहा हूँ कि हम आज हमारी ब्यूरोक्रेसी, आज हमारे लोग, मिसाल मैं दे देता हूँ, हुकूमतों की तरफ से ज़ियाउल हक साहब के दौर में मैंने एक ख़बर छापी थी सऊदी अरब के दौरे के बाद। वहाँ मैंने चेक किया, पता किया मुतल्लिका सऊदी हुकाम से। उन्होंने कहा जी कि सऊदी अरब में साल में 12 मुजरमों की, कातलों की गर्दन काट दी गई। उससे खौफ पैदा होता है, उससे मसले मिसला आती है। क्यों? इससे उन्होंने कहा कि साल में 10, 12, 14 से ज़्यादा कत्ल नहीं होते। और आपके कराची में, मेरे इस्लामाबाद में कल लाशें इतनी, ये स्वाबी में कल आपके एक दोस्त जो बहुत करीबी अजीज़ी दोस्त हैं, नाम तो नहीं लूँगा, उनसे फ़ोन पे बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे एक अपना वाक़या याद कराया कि तुम्हें याद है कि मैंने 1 साल पहले कुछ कहा था तुमसे। मैंने कहा नहीं, मेरे ध्यान में नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि क़याम पाकिस्तान उस वक्त की सूरत हाल में बिल्कुल दुरुस्त था, मगर ये तजर्बा नाकाम हो गया। तो आप समझते हैं? मैं बिला खौफ तरदीद
اس کی نفی کرتا ہوں، یہ تجربہ ناکام نہیں ہوا۔ اسلام کی تعلیمات پر عمل ہو تو سب کچھ ٹھیک، اگر عمل نہیں ہو وہی رہا، بات کرتے ہیں ہونا چاہیے، ہوگا، ہو جائے، ہو تو وہ تو وجود نہیں رکھتا نا۔ مطلب آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ 1970 کو چھوڑیں، 2000 میں جو پاکستان تھا، 2001 میں یا 2000 میں، آج ویسا پاکستان ہے؟ اس سے بہتر ہوا ہے یا اس سے زیادہ ڈکلائن کیا ہے؟ میں نے آپ نے ابھی پہلے نظریہ پاکستان کی سوال آغاز جی، کیا تھا، میں اسی سلسلے کی بات کر رہا ہوں۔ جی، اگر میرے پیرنٹس مشرقی پنجاب سے قیام پاکستان کے وقت گھر بار چھوڑ کر، بڑے گھر چھوڑ کر، پیدل سفر کر کے اس پاکستان نہ پہنچتے اور یہاں جب ہم پیدا ہوئے، پاکستان بنا تو حنیف خالد جنگ راولپنڈی کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہے۔ اگر پاکستان نہ بنتا تو مسلمانوں کا حال، جو بھی وہاں سے کراچی سے لے کے پشاور تک ہم مہاجرین میرے بزرگ آئے، تو ان کا حال ان کا وہی ہوتا جو احمد آباد میں گجرات میں ایک مودی کر رہا ہے۔ وہ تو ذمہ دار پاکستان ہے اس کا۔ ذمہ دار یہ ہے کہ آپ بچ گئے، نہیں، آپ یہ بچ نہیں، گئے۔ ایک منٹ، یہ یہاں پر ایک پرسپشن ہے کہ آزادی کے مفہوم سمجھنے ہو تو ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھیں۔ میں اب آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ایک گھر میں 6 لوگ بہن بھائی رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے، ہماری زمین تو ادھر ہے یا ہم نے الگ رہنا ہے، آپ 3 چلے جاتے ہیں، 3 ان کو چھوڑ جاتے ہیں، تو ان کے وہاں 3 رہنے کا کوئی جواز ہے؟ اگر بی جے پی آج یہ کہتی ہے کہ تم نے پاکستان بنا لیا، تم اب یہاں کیوں رہتے ہو، تم جاؤ، تو وہ غلط کہتے ہیں کیا؟ یہ آپ کی قیمت، آپ کی آزادی کی جیسے بھی جو آزادی ہے اس کی قیمت تو وہ پے کر رہے ہیں۔ وہ پے نہیں کر رہے، وہ اپنی لالچ میں اپنی جائیداد نہ ہو جائے، زمین نہ چھوڑیں، نہیں گئے۔ جنہوں نے قربانی دی، 10 سے لے کے 25 لاکھ تک بندے شہید ہوئے، جو یہاں پہ آئے، کروڑوں آئے، یہ ان کی قربانیوں کا صلہ ہے کہ ہم آج پاکستان، آج کروڑوں کا جو پاکستان ہے، یہ تب ہی بنا ہے، تب ہی بچا ہے۔ اور وہ جو قربانی کا ذکر کر رہے ہیں آپ، قربانی میں یہ کہہ رہا ہوں، قربانی وہ ہے۔ اس میں بھی سن لیں، جو آپ نے بھی بتایا، ہم پڑھتے بھی ہیں کہ اتنے لوگ شہید ہوئے، تو اس کے ذمہ دار بھی اس علاقے کے لوگ ہیں۔ پہلی ٹرین پنڈی میں کاٹی گئی سکھوں کی، مسلمانوں نے مارا پہلے۔ یہ تو متنازع بات کر دی آپ نے، فلاں نے مارا، نہ آپ پیدا ہوئے تھے نہ میں پیدا ہوا۔ تاریخ موجود ہے، تاریخ تو آپ ان کو بھی، جو ٹیپو سلطان کی تاریخ ہے، کیا بھول گئے؟ مجھے یہ بتا دیں کہ مسلمان ہیں، اقلیت ہیں، عیسائی ہیں، اقلیت ہے، پارسی ہیں، اقلیت ہے۔ انڈیا میں عیسائیوں کے کیا حشر ہو رہا ہے، آسام میں کیا، یہ تو اس خطے کی جہالت اور اس کلاس سسٹم ہے۔ آپ جہالت نہیں کہہ سکتے، آپ جو وہاں کی قیادت ہے، کانگریس ایسی قیادت نہیں تھی جس طرح کے مودی صاحب ہیں، بی جے پی ہے۔ اس کے زمانے میں جو حشر مسلمانوں کا ہو رہا ہے، نام لے دیا جس نے گائے ذبح کر دی، یہ کر دی، وہ کر دی، تو یہ چیزیں اس دور میں ہو رہی ہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا 98% ملک ہے نا، کہیں توہین رسالت کا الزام لگا کے مار دیتے ہیں، کہیں کچھ کر کے مار دیتے ہیں۔ یہ جو بھی حماقت ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، یہ پورے سال میں 1 2 4 سے زیادہ نہیں۔ احمد آباد میں، گجرات میں، اس کے بعد آسام میں، اور باقی صوبوں میں ہم ان کی برائیوں کا موازنہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اکانومی میں کیوں نہیں کرتے کہ وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ کا وزیر اعظم نیو یارک میں جاتا ہے تو بل گیٹ آتا ہے ملنے کے لیے، جسے آپ یہاں بڑا کر کے دکھاتے ہیں بل گیٹ سے ملاقات ہوئی، مگر یہ نہیں بتاتے کہ وہ پولیو پہ پریشانی کے لیے ملنے آیا ہے۔ انڈین پرائم منسٹر جاتا ہے تو امریکہ کی ٹاپ 15 ہائی ٹیک یونیورسٹیاں ان کے ساتھ بیٹھتی ہیں اور ایکسپرٹ کمپنیاں بیٹھتی ہیں اور آنے والی مستقبل کی اکانومی پہ بات ہوتی ہے۔ تو
उन अच्छाइयों से हम क्यों नहीं मुवाजना करते, हम सिर्फ बुराइयों से क्यों ज्यादा वो करते हैं? दुनिया के हर मुल्क में हमारा यही मसला है। मैं अच्छाइयों का मुकाबला कर रहा हूं कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं, सिख महफूज हैं, हिंदू महफूज हैं, इंडिया में नहीं, इंडिया में मुसलमान नहीं। मगर इंटरनेशनल कम्युनिटी तो नहीं समझती। जो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है वो भी यही समझती है कि आपके महफूज नहीं है। जो अमेरिका की जो पिछले दिनों सालाना रिपोर्ट आई उसमें भी वो नहीं समझते आपके महफूज। मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल जो रिपोर्ट लिखने वाले हैं ना, वो उसी जहन के लोग हैं जिन्होंने ये करा रहे हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, मुसलमानों को तहत शूदर भी बना के रखा हुआ है और उनकी शहादतें भी हो रही हैं। और आज उनका इलेक्शन के नाम पर एक कोशिश की जा रही है कि इस्लामिक काउंसिल की करारदादों का जो रेफरेंडम है ये हम करा रहे हैं। क्या सलामती काउंसिल की सारी करारदादें, रेफरेंडम, इस्तिवाब राय क्या यूएन के तहत नहीं लिखा हुआ? नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है, सबका लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये मोदी साहब ने ड्रामा किया। यूनाइटेड नेशन की जो करारदाद है उसमें तो ये लिखा हुआ है कि दोनों मुल्कों की फौजें पहले इलाका खाली करें। बिल्कुल, तो हम तैयार हैं इलाका खाली करने पर? बिल्कुल तैयार हैं। इंडिया जो है जिसने 10 लाख फौज वहाँ जमा कर रखी है, जिसने आज तक हज़ारों नहीं कई लाख मुसलमानों को शहीद कर रखा है। ये तो हमने भी किया है ना, हमारी फौज भी आज़ाद कश्मीर। हमारे आज़ाद कश्मीर में कोई हिंदू, कोई सिख बता दें कि 100 भी कोई शहीद हुआ हो, कभी हुआ हो, कतल नहीं होता। मैं आपसे नया सवाल पूछूंगा। ये जो अभी आपने थोड़ी देर पहले बिगनिंग में कहा कि एक जमहूरी मुल्क है, आप समझते हैं यह जमहूरियत है? अगर यहाँ जमहूरियत नहीं है तो फिर मुझे बता दें क्या हमारे इलाके में कहाँ कहाँ जमहूरियत है? हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में जिस तरह ये इलेक्शन जीते गए सुप्रीम कोर्ट को साथ मिलाकर, फिर मशीन वोटिंग मशीन के ज़रिए वो जीते गए। कांग्रेस आज तक और उसकी जमातें कोर्टों में, सुप्रीम कोर्टों में जा गई हुई हैं कि ये मशीन के ज़रिए, वोटिंग मशीन के ज़रिए ये ड्रामा रचाया गया और अभी तक वो फैसले के इंतज़ार में है। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पड़ोसी ममालिक में जमहूरियत नहीं होगी तो हमारे यहाँ भी नहीं होगी? नहीं, मैं यह नहीं कहना चाहता। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इंडिया में आपके दावे के मुताबिक हकीकी इंसानी बुनियादी हकूक चल रहे हैं तो कोई माशरा नहीं होता, ह्यूमन सोसाइटी है। मैं मोदी की इंतहा पसंदी से कहीं कोई मेरी एप्लीकेशन नहीं है, मैं क्रिटिसिज्म करता रहता हूँ, मगर उनकी जमहूरियत को दुनिया में तस्लीम किया जाता है। तस्लीम हमारी जमहूरियत को भी किया जाता है। आज स्वाए चंद ममालिक जैसे इंडिया हो या उनके लोग हों, जी पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत है। क्या कानून, आइन, एक आइन में तरमीम की बात हुई, अगर जमहूरियत ना होती तो पास चुकी होती। अच्छा, किसी जमहूरी माशरे में या किसी जमहूरी पार्लियामेंट में ये मुमकिन है कि किसी मेंबर पार्लियामेंट ने देखा भी ना हो उस तरमीम को और उनके अपने वज़ीरों के इल्म में भी ना हो और रात के अंधेरे में लाकर पेश कर दी जाए, अपोजिशन को दी ना जाए? ऐसा हो सकता है? ये बिल्कुल भोंडा मजाक है कि पार्लियामेंट में तरमीम का मसवदा पेश हुआ। ये गलत है और 100% गलत नहीं पेश हुआ। नहीं, अब तो ना अपोजिशन को दिया गया और ना अपने मेंबरान को दिया गया। यहाँ तक कि जो लोग मुज़ाकरात कर रहे थे वो मौलाना फजल रहमान से लेकर और दूसरे लोगों से, उनकी अक्सरियत को भी खुद पता नहीं था जो आपका मीडिया ये बता रहा है। अब ये कोई तरमीम का मसवदा, मैं कह रहा हूँ, कौमी असम्बली में, सेनेट में पेश नहीं हुआ। ये दावे गलत हैं, बेबुनियाद हैं। अभी तो मुशावरत जो थी जमहूरियत की रूह में पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाकर
پاس کرنے کی تیاری کر کے مشاورت اسی رات ہوتی ہے؟ نو ناٹ ایٹ آل. یہ بھی دعوے ہیں جب تک کابینہ وہ مسودہ، اسے مسودہ کہتے ہیں، کابینہ پاس نہ کرے. کابینہ میں بھی پیش نہیں ہوا، قومی اسمبلی میں بھی پیش نہیں ہوا. یہ سب الزامات ایک مخصوص ٹولے کے ہیں. بلکہ یہ مشاورت جو تھی یہ پہلے ہو رہی تھی کہ اس کو فائنل، اس کی کیا حتمی شکل درے کریں. جو مان رہا تھا اس کے ساتھ وہ شیئر کر کے، اگر وہ مانتے پھر آج کابینہ جاتے. فروری 2023 کے انتخابات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپوزیشن کی ساری جماعتیں کہتی ہیں ریگ تھے، انجینئرڈ تھے، اور ہمیں نظر بھی کوئی آتا ہے ساری جماعتیں نہیں کہتی سوائے ایک جماعت کے، جس کے سربراہ جو ہیں وہ کے حق میں اسرائیلی اخبارات 3 آرٹیکل مولانا چھاپ فضل چکے الرحمان ہیں. بھی کہتے ہیں، 3 آرٹیکل شائع ہو چکے ہیں. مولانا فضل الرحمان میں بھی اب کہتے ہیں، جس کی جو کہہ رہے ہیں میں ان کی بتا رہا نہیں، ہوں. مولانا فضل الرحمان بھی کہتے ہیں کہ ریگ اس کے حق میں اسرائیل کے یہودی حکومت کے 3 اخبار اس سے ویری نائس اس کے حق میں مضامین چھاپ چکے ہیں. آج تک کبھی بھی اسرائیلی اخبارات نے پاکستان کے کسی لیڈر کے حق میں مضمون نہیں چھاپا. وہ تو ان کے اپوزیشن کے لوگ جو ہے، تحریک انصاف کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے اور پاکستانی حکومت نے پیسے لگوا کے وہاں آرٹیکل چھپوائے عمران کے حق میں تاکہ اس کے خلاف پبلک کو کیا جا سکے. یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. کیا یہ غلط ہے کہ ایک لیڈر کے بیٹی ایک یہودن خاتون پرورش کر رہی ہے لندن میں؟ پیدا اس کے وطن سے ہوئے ہیں تو وہی پرورش کرے گی نا. نہ 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 نہ، ہمیشہ باپ کرتا ہے. سیتا وائٹ کی بیٹی کا کیا ہے؟ وہ کیا اس کے وطن میں پیدا ہوئی؟ وہ تو کہیں پروون ہی نہیں ہے کہ وہ اس کی بیٹی ہے. پروون کیلیفورنیا کی کورٹ نے فیصلہ دے رکھا ہے. یہ تاریخ نکالیں ورنہ مگر میں آپ کی عدالت تو نہیں مانتی. میں آپ کی عدالت تو کیلیفورنیا کے ثبوت ورڈکٹ کو نہیں مانتی. میں اب سیتا وائٹ کے بارے کیس میں کیلیفورنیا کی عدالت کا فیصلہ آپ کو نہیں، مگر آپ کی عدالت نے تو کیس اٹھا کر پھینک دیا نا. کوئی اس کو، یہ بالکل آپ مطلب غلط دعویٰ کر رہے ہیں. جو بات ہے کیلیفورنیا 2 دفعہ ریجیکٹ ہو چکی ہے. بھائی کیلیفورنیا کی عدالت نے سیتا وائٹ کی بیٹی کو عمران کی بیٹی قرار دیا ہوا ہے، چھاپا ہوا ہے. تو آپ کی اور اس عدالت کے میں ڈی این اے اور ان کے ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ کا وہ سارا ذکر ہے. اور آپ اس کے علاوہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ان کا پرسنل ہے. آپ 9 مئی جسے کہا جاتا ہے یہاں 2023 کا، اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ میں اسے سوائے پاکستان میں فوج کے خلاف بغاوت قرار دیتا ہوں. کیوں؟ میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہوا ہے جب مصروف زمان پارک سے اسلام آباد آنے لگے، ان نے آن ریکارڈ ہے صحافیوں کے مائک کے سامنے کہا میں اسلام آباد جا رہا ہوں، اگر وہاں مجھے کچھ ہو گیا تو پورے پاکستان نے باہر نکلنا ہے. نمبر 1 کورٹ آف لا میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں جب کہا گیا 9 مئی آپ نے یہ کیا کیا. اگر یہ ان کا الفاظ ہیں، اگر مجھے یونیفارم والے گرفتار کرتے ہیں تو میرے جیالے یا میرے ببرو یا شیر یا چیتے ملٹری کے نشانات والی عمارتوں پہ حملہ نہ کرتے تو کہاں کرتے؟ اس سے کافی ہے جواب. تو سزائیں کیوں نہیں ہو کے دیتی؟ کورٹ آف لا میں چالان جو ہے بہت سے کیسز میں نہیں پیش ہوا، کوئی پراسیکیوشن کوئی وٹنس نہیں لا سکی. اب آپ یہ بتا دیں، اور لیڈر بھی بھٹو صاحب سے لے کر نواز شریف تک، شہباز شریف تک، محسن اقبال تک گرفتار ہوئے، کیا ان کے لیے 9 کوٹھڑیوں کو توڑ کے دیواریں نکال کے واکنگ ٹریک بنا کے دیا گیا؟ کیا ان میں سے کسی کو ٹریڈ مل دی گئی لاکھوں روپے کی؟
क्या ان کو دیسی گھی میں دیسی چکن بنا کے کون دے دے رہا رہا ہے؟ ہے؟ کیا مطلب کوئی انٹرنیشنل پاور دلوا رہی ہے کوئی؟ یہ آپ کیونکہ امریکہ میں آپ کا سارا کچھ ہے، آپ وہیں سے پتہ پوچھ لیں۔ پھر کمال ہے، اتنی بڑی منظم ریاست ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک آزاد ملک ہے، خود مختار ملک ہے۔ میں ایک ایڈیٹر ہوں، جو میرا علم ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کی کوئی تردید نہیں کی گئی۔ اور آج بھی 5 7 8 عمران 9 خان کو اٹ سیلف کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں جی، عمران خان کو کیسا دیکھتے ہیں، ان کی میں پرسنالٹی کو؟ کسی سیاستدان کا نہ دوست ہوں نہ دشمن، دوست سابقہ ہوں، پورے پاکستان کا ہوں، ہمارے لیڈر ہیں سارے، لیکن میری کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، میں بواز دھوں آپ کہہ رہا ہوں، ان کے جمہوری میں ایک کردار ایڈیٹر سے، ہوں، میں بالکل میں آپ ان کے جمہوری کردار کے بارے میں تو کوئی رائے رکھتے ہو گے نا، وہ میں جرنلسٹ، رائے رکھتا ہوں۔ کہ وہ کیا ہے؟ آپ کو پاکستان کے سیاستدانوں کے جمہوری رویوں سے اتفاق کرتے ہیں یا؟ دیکھیں، ہر انسان یہاں پہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، وہ خود اپنے آپ کو فرشتہ ہی کہے گا، ہم تو ان کے کردار سے دیکھتے ہیں۔ ملک کے اندر پاکستان میں یہ جلاؤ گھراؤ، یہ دھرنے جس نے شروع کیے، ملک کی معیشت کو نقصان پہنچایا، میں اسے اچھی نظر سے نہیں دیکھتا، نہ دیکھوں گا، نہ دیکھ سکتا ہوں۔ جہاں پہ چین کے صدر شی نے آنا تھا 2014 میں، ان کے سفیر تک نے بھی کہہ دیا، باقی شخصیات نے کہہ دیا کہ ڈی چوک سے یہ کر کے ڈرنا، تھوڑا سا ایکسپریس چوک تک لے جو تک وہ آ جائیں۔ نہیں لے کے گئے، وہ دورہ کینسل ہو گیا، سی پیک 1 سال لیٹ ہو گیا، معاہدے 1 سال لیٹ ہو گئے۔ جب ہم جیو دکھاتا رہا، لائیو دکھاتا رہا، ساری دنیا لائیو دکھاتی رہی، تو ہمارے جیو کی بلڈنگ کے اوپر پتھراؤ شروع کر دیا گیا، شیشے توڑ دیے گئے۔ یہ جمہوری رویے ہوتے ہیں، یہ سیاستدانوں کے رویے ہوتے ہیں، یہ پرتشدد۔ تو کچھ لوگوں نے پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا 90s میں۔ میں پھر وہ کہتے ہیں برے کے ساتھ مقابلہ برے سے نہ کریں، میں تو جمہوری لیڈر کی بات کر رہا ہوں۔ تو سب کا رویہ ایک جیسا ہے؟ نہیں، سب کا تو جس کا ہوگا، جب اس کی بات کریں گے تو ہو جائے گا۔ الیکشن کو کیسے دیکھتے ہیں جو 8 فروری 2023 جو کو ہے؟ عوام کا فیصلہ ہے، وہ اس کے- جنرل ہے؟ عوام کا جو فیصلہ ہے، اس کے نتیجے میں حکومت بنی ہے، اور اس کے نتیجے میں نہیں، عوام نے یہ درست یہی فیصلہ دیا آپ بھائی، سمجھتے ہیں؟ میں کوئی الیکشن کمیشن نہیں، جو الیکشن کمیشن نے اوکے کیا میں اس کے ساتھ ہوں۔ نہیں، آپ وہ ایک سینئر ترین جرنلسٹ ہیں، ایک آپ کی رائے ہوگی، آپ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھتے ہیں، یہ الیکشن جنرل تھے یا جو الزام لگائے جاتے ہیں وہ درست ہے؟ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ 2018 کے مقابلے میں بہت بہتر الیکشن تھے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ پارلیمنٹ جو موجود ہے یہ ساورن ہے؟ یہ پارلیمنٹ ہمیشہ ساورن ہوتی ہے، ماں سوائے اس کے کہ چیف جسٹس صاحب اگر ان کی بات نہیں مانتے۔ مثال کے طور پہ آج میں بتا رہا ہوں، سی ڈی اے کے عہدیدار کا ٹیلی فون آیا کہ فلاں جگہ پہ مکان بن رہا تھا، تجاوزات تھے، ہم نے گرا دیا، پھر وہ گرا دیا۔ آج وہ اسٹے آرڈر لے آئے کورٹ سے۔ میں کہہ رہا ہوں عدالتوں کو بھی اسٹے آرڈر دینے سے پہلے سوچنا چاہیے، ہمارے ہاں عدالتوں کو بھی حکم امتناعی اندھا دھند جاری نہیں کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں عدالتوں کو بھی ایک لیڈر کو کے لیے دن 1 بجے پیشی تھی، رات کو 9 بجے اس کی 40 مقدمات میں ضمانتیں نہیں لینی چاہیے۔ ایک ہو، کیا یہ نواز شریف کے ساتھ ہوا؟ کیا مریم نواز کے ساتھ ہوا؟ کیا فریال تالپور کے ساتھ ہوا؟ ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا؟ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو دہشت گردی ہے، آپ سمجھتے ہیں مارنے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یہ دہشت گردی کو مار کے بیج بکانے کے خطرہ ہوگا، اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہوگا، کیسے؟ جیسے ہو رہا ہے، مارنے سے ہی ہوگا؟ جیسے اکھاڑ کے، بالکل۔ ان کی یہ جو خارجی ہیں، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ سلسلہ کامیابی سے نہیں مکمل تو کرے یہ گی تو پاک فوج۔ 2014-15 میں بھی ہوا تھا،
اور وزیرستان خالی ہو گیا تھا، سوات خالی ہو گیا تھا اس سے پہلے، مگر اب سوات میں بھی موجود ہیں. انہوں نے تو بتایا تھا کہ ہم نے کمر توڑ دی اور انہیں ختم کر دیا. یہ کہاں سے آ گئے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، صدر زرداری صاحب تھے، ان کے دور میں سوات مالکان ڈویژن میں دہشت گردوں کا صفایا کر دیا گیا تھا، امن ہو گیا تھا. پھر کہاں سے آ گئے؟ اب اکا دکا آ گئے ہیں جی، اور ان کو بھی پکڑ لیا. تواتر سے جو روزانہ واقعات ہو رہے ہیں تسلسل سے، وہ جنگی شمع ہے. اور کل کی خبر ہے کہ وزیرستان میں دوبارہ بمباری کی ہے. وہ بازار جو پہلے ختم کر دیا گیا تھا دوبارہ انہوں نے خود بنایا، اب اسے پھر ختم کر دیا گیا. تو آپ سمجھتے ہیں اکا دکا واقعات ہیں؟ میں نے یہ نہیں سنا آپ جو کہہ رہے ہیں. میں ویڈیو کہہ رہا ہوں. میں بالکل نہیں سنا اور نہ میرے علم میں. روزانہ یہ تو سنتے ہیں نا کہ 10 خارجی مارے گئے تو 4 ہمارے جوان شہید ہوئے، 20 وہ مرے تو 10 یہاں مرے. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت گہری جڑیں ہیں ان کی وہاں. بحری جڑیں کاٹی جا رہی ہیں. جڑیں جنہوں نے بنوائیں، جنہوں نے 50,000 افغانستان سے منگوائے بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے، وہ یہاں سیٹل کیے، یہ وہ لوگ ہیں اور ان کو واپس بھیجا گیا. اب کچھ نہ کچھ رہ گئے اور کچھ سرحد پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو وہی صفایا کیا جاتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ان کو لے کر آئے، ان کو سیٹل کیا، تو پھر بات یہ بھی جائے گی پیچھے کہ یہ آئے کہاں سے، یہ بنے کیسے، ان کو بنایا کس نے، ان کو تربیت کس نے دی. انہوں نے بنوایا جنہوں نے ان کو واپس لے کے آئے. یہ پہلے کہاں سے آئے تھے؟ پہلے وہاں سے آئے تھے جو جہاں رہ رہے تھے افغان مہاجرین. 40-50 لاکھ کو ہم نے مہمان نوازی کی. کیوں کی؟ ان کے لوگ تھے، ہم نے کیے. کیوں کی؟ کیوں کیے؟ نہ کوئی وجہ ہوگی نا. ورنہ ایک غریب ترین ملک جہاں کرپشن بھی ہے، جس کی اکانومی زیرو ہے. یہ آپ کا ملک بھی اس میں شامل ہے، امریکہ بھی شامل ہے اور دوسری طاقتیں بھی شامل ہیں، نیٹو کے ممالک بھی شامل ہیں، جنہوں نے یہاں پہ 9/11 کا ایک کر کے اس کے فوری بعد افغانستان پہ بمباری شروع کر دی اور افغانستان پہ قبضہ کر دیا. آپ تو ساتھ تھے، آپ اس کا صلح بھی لے رہے تھے، پیسے بھی کیش پکڑ رہے تھے، ڈالر آ رہے تھے، آپ کی اکانومی بھی بہتر تھی. یہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. یہ جب جنرل مشرف صاحب کو کہا گیا، کولن پاول صاحب نے، وزیر خارجہ نے، میں ان سے UN جنرل اسمبلی میں جب آپ کے پاس آپ نے عزت مجھے دی، آپ کے پاس رہا، ان دنوں میں نے جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پہ کولن پاول صاحب سے ملا، تصویر بھی موجود ہے. ان کا ایک ٹیلی فون آیا تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کو اس وقت کے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. اب میں مزید بات نہیں کرتا، آپ بھی سمجھ گئے ہیں، ہمارے سامعین اور ناظرین بھی سمجھ گئے ہیں. انہوں نے کیا کہا، آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ان کے ساتھ ہیں. یہ لفظ سے ہمارے جنرل صاحب کو چاہیے تھا جواب جو دیا تھا وہ غلط. اور یہاں پہ ہم شمسی ایئر بیس، جیکب آباد ایئر بیس ان کے حوالے کر دیا گیا. آپ نیٹو کے حوالوں 30 سال 25 سال اس سے پہلے سے طالبان حکومت جب پہلی بار بنی افغانستان میں تو اصطلاح آ چکی تھی اچھے. 9/11 کے بعد تو پبلک ہو گئی تھی کہ اچھے طالبان، برے طالبان. ہم 40 سال سپورٹ کرتے رہے. آج آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے درست تھے ان طالبان کو سپورٹ کرنے کے جو آج ہمارے افغانستان سے تعلقات ہیں یا جو ایشوز ہمارے سامنے درج ہیں؟ یہ فیصلے حکومتوں کے ہوتے ہیں، یہ فیصلے حالات و اس وقت کے حالات کے مطابق کرتے ہیں. میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. میرا کام ہے رپورٹ کرنا، میرا کام ہے ان کو شائع کرنا کہ یہ ہو رہا ہے. پاکستان کی فارن پالیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں فارن پالیسی کا ماہر نہیں ہوں، لیکن یہ کل ہی بنگلہ دیش کے چیف آرگنائزر سربراہ
प्रोफेसर यूनुस साहब की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई जनरल असम्बली न्यूयॉर्क में। हमने आज के अखबार में वो तस्वीरें छापी। इसका मतलब है कि जो 1971 से रूठे हुए भाई थे, अब कम अज़ कम हाथ तो मिलाया गया। उनकी बांग्लादेश की टीम पिंडी में 2 मैच टेस्ट मैच आई, खेली, जीती और वापस गई। ये राब्ते कुछ शुरू हुए, ये खारजा पॉलिसी की कामयाबी होती है। इसी तरह रात आज हमने तस्वीर छापी, ईरानी ईरानी सदर मसूद पुज़ेशकियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में जनरल असम्बली की साइड लाइन पर मुलाकात हुई। उसमें वो बला टल गई कि गैस पाइपलाइन एग्रीमेंट जो 12 साल पहले या 16 साल पहले हुआ था, उस पर पाकिस्तान की तरफ से अमल नहीं किया गया। ईरान ने गैस पाइपलाइन 1000 मील या किलोमीटर बिछा के हमारे बॉर्डर पर ले आए। उस वक्त भी सदर थे, सदर असद अली ज़रदारी ने वहाँ जाके उस फंक्शन में तकरीर भी की, ख़िताब भी किया और वादा किया कि हम अपनी तरफ गैस पाइपलाइन बिछाएंगे। लेकिन अमेरिका ने जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं ईरान के ऊपर, वो उसकी ज़द में कि हम इकनॉमिक कोऑपरेशन नहीं करेंगे, वो पाकिस्तान की हुकूमत वो अपनी तरफ गैस पाइपलाइन नहीं बना सकी। अब हमारे वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक साहब ने परसों कहा था कि हम ये पाबंदियाँ नरम करने के लिए अमेरिका से रजू करेंगे ताकि हमारा गैस का मसला हल हो सके, कम हो सके। तो इसका मतलब यही है कि ईरान के साथ भी आपके तल्लुकात अच्छे हो रहे हैं, चीन के साथ आपके मिसाली तल्लुकात हैं। अब चीन के सदर की बजाय सदर ने पाकिस्तान के लिए अपने वज़ीर आज़म को, चीन के वज़ीर आज़म को 14, 15, 16 3 दिनों के लिए पाकिस्तान में भेजने का ऐलान किया। अब 14, 15, 16 को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की मीटिंग पाकिस्तान में हो रही है और सभी लोग मोदी नहीं आ रहे हैं जी, जिसमें मोदी नहीं आ रहे। मोदी आप कह रहे हैं नहीं आ रहे, तो मोदी का जो है मोदी साहब, वो अभी उन्होंने ना नहीं की, वो हो सकता है ऑनलाइन हो, बाकी सब ममालिक आ रहे हैं, मुकम्मल तैयारियां हैं। अच्छा, कुछ हल्के अब ये समझते हैं पाकिस्तान में, इंटेलेक्चुअल भी, पॉलिटिशियन भी, कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भारत से ताल्लुकात में कहीं छुपा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल मसला कश्मीर के हल से में छुपा है। वो हल हो जाए तो होगा। 5 अगस्त 2018 को जो उन्होंने सेटल हो गया ना, जो कोई सेटल नहीं हुआ। ये यकतरफा दावा हमेशा ही गलत होता है। 5 अगस्त को न्यूयॉर्क से इमरान खान साहब, मोदी साहब आए। क्या कभी आपकी ज़िंदगी में वहाँ पे पाकिस्तान के सरबराह को अरीना वाशिंगटन में दिया गया, मोदी साहब को दिया गया, उसमें सदर ट्रंप पूरे चक्कर लगाया। इमरान खान के जलसे में लोग आए, कनाडा के बॉर्डर खोल दिए गए, इमरान खान को व्हाइट हाउस का विजिट कराया गया जैसे कोई दामाद होता है। ये बहुत बड़ी बात है। उसी दिन वहाँ पे कश्मीर का मामला ये दोनों ने तय किया और आके 5 अगस्त 2018 तय किया। उन्होंने इंडियन आइन से कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। किस दौर ने तय किया? सेक्शन 370 को निकाल दिया। लेकिन याद रखें, सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक ये मसला बाकी है और पाकिस्तान और इंडिया का जो हालात मामूल पर लाना
وہ تنازع کشمیر کے سلامتی کونسل کے جو آپ کی اکانومی کی حالت ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کمزور، ایک منٹ، آپ یہ نہ سمجھیں کمزور، چین کتنا کمزور تھا ورلڈ وار 2 کے اختتام تک. وہ پہلے دن جب آزاد ہوا 1949 میں، تو پہلے دن سے وہ کہتے ہیں نا، اردو کا ایک محاورہ ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، وہ گرو کرتے گئے. آپ روزانہ ڈکلائن کرتے ہیں. یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے، میں جو بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، ہانگ کانگ کا 74 سال تک برطانیہ کے راج میں دیا چین نے، بھی جی 74 سال بعد ہمیں ملے گا. وہ 74 سال گزر گئے، 74 ایئرس، اور اب ہانگ کانگ چین کی عملداری میں ہے. چین کی پالیسی یہ ہے، اور یہی کمزور ملکوں کی ہونی چاہیے، گرو کریں، معیشت کو تیز کریں. تو آپ کے تعلقات کب پیدا کرتے ہیں بھارت سے کہ بھئی مسئلہ کشمیر بھی کبھی حل کر لیں گے، فی الحال کاروبار کریں، اپنے لوگوں کو، عوام کو فائدہ پہنچائیں، ان کی معیشت کو گرو کریں. ایسا ممکن ہے کہ 1 ارب 40 کروڑ کی آبادی کا ملک جو دنیا میں ایک بڑا نام کے ساتھ معیشت کے حوالے سے آگے بڑھ رہا ہے، آپ اس سے بارڈر بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کنفائنڈ ہو گئے ہیں، آپ کا مشرقی افغانستان کا سائڈ پہ بھی آپ لڑ رہے ہیں، آپ دوسری سائڈ پہ لڑ رہے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی اکانومی گرو کر سکتی ہے؟ اکانومی گرو کرے گی، کرنا شروع ہو گئی ہے. 38% یا 35% افراط زر تھا، وہ سنگل ڈیجٹ میں آ چکا ہے، اور یہ بتدریج. یہ میڈیا کی کہانی ہے. میں اس وقت 5 ماہ سے اس ملک میں رہ رہا ہوں. روز پیسے قیمتیں بڑھتی ہیں، ایوری ڈے. یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے یہاں پر بڑے پیمانے پر کہ اکانومی گرو کر رہی ہے. یہ آپ کا نعرہ ہے، یہ آپ کا کلیم ہے. سن لیں، بازار ایک منٹ بازار چلے چلتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا، میں بات کی بات کر رہا ہوں. 8 فروری کے الیکشن کے بعد نئی حکومت بنی پنجاب کی. اس وقت 2800 روپے کا 20 کلو گرام آٹا تھیلا بک رہا تھا. آن ریکارڈ ہے، 2800 کا. جی آج 1600 روپے سے بھی کم کا بک رہا ہے. اگر آپ مجھے دلوا دیں گے ہاں جی، تو میں کیمرے پہ آ کے معافی مانگوں گا. میں ابھی 15 دن پہلے 1560 روپے کا 10 کلو کا تھیلا لے کر آیا ہوں، اور اسٹور کا نام بتاتا ہوں، کیش اینڈ کیری، مال روڈ، اور مال روڈ کے نیچے جو مری کا روڈ ہے وہاں سے لے کر آیا. اور میں نے اس سے کہا کہ آٹا سستا ہوا ہے. اس نے کہا شہباز شریف کے گھر سے جا کے لے آئے. یہ اس نے جواب دیا. یہی ناجائز منافع خور جو ہیں. میں زمینی حقائق کی بات کر رہا ہوں. زمینی حقائق ابھی بتا دیتا ہوں. پنجاب کیش اینڈ کیری، مدینہ کیش اینڈ کیری، پنڈی اسلام آباد کا، وہاں کر کے آپ کی بات کرا دیتا ہوں. ہم اس پہ بحث نہیں کرتے، ہم آگے بڑھتے ہیں. 1600 روپے کا 20 کلو کا تھیلا ہے. جی میں جہاں میں ابھی آپ کو اس سے آپ مجھے میں نے کہا جہاں سے دلوا دیں گے. میں آپ کو 1600 روپے کا اسلام آباد میں 20 کلو آٹا تھیلا، پنجاب کیش اینڈ کیری اور مدینہ کیش اینڈ کیری کے جو سٹور ہیں، چین ہے. میں تو صرف یہ جانتا ہوں، 1800 میں تو یہ جانتا ہوں. ابھی میں نے 4 دن پہلے خبر پڑھی کہ پنجاب حکومت نے ٹرانسپورٹ کے کرائے بھی فائنلی کم کروا دیے. میں 300 روپے دے کے وین میں بیٹھ کر باڑیاں سے آیا کرتا تھا اسلام آباد، اب وہ 320 روپے لیتے ہیں. میں بحث نہیں کرنا چاہتا، میں تو وہ بتا رہا ہوں جو میں روز دیکھ رہا ہوں. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ چائنا جو ہے صرف ہمیں قرض دیتا ہے، اس کا کوئی فلاحی پروجیکٹ اس ملک میں نہیں موجود ہے. کہیں آپ نہیں دکھا سکتے. کیا نہیں ہے؟ فلاحی پروجیکٹ کوئی نہیں ہے یہاں جی، جو آج تک نہیں دیکھنے میں آیا نا. آپ کے اخبار میں بھی کبھی نہیں پڑھا. ہم ان کے کلچر سے بھی واقف نہیں ہیں، ہم ان کی زبان سے بھی واقف نہیں ہیں، ہم ان کے کھانوں سے بھی کوئی اتنا وہ ریزمبلنگ. ایک منٹ. اچھا، ہندوستان کے کشمیر کے مقابلے میں ہمارے برابر میں چائنا ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ بھی وہاں جو مسلمانوں پہ مظالم ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور پورا ویسٹرن ورلڈ میں ایک ہنگامہ ہے.
اچھا، جبکہ یورپ امریکہ جہاں سے آپ کا مین انفراسٹرکچر جو ہے، منگلا ڈیم ہو، تربیلا ڈیم ہو، اسحاق خان یونیورسٹی ہو، جو بھی میجر چیز ہے وہ امریکہ کے اس سے بنی ہے. تو آپ کا اچھا، آپ کی جو ایکسپورٹ ہے $30 بلین کی، اس میں سے $26 بلین کی امریکہ اور اس کے الائز میں ہے. آپ کو اوورسیز پاکستانی ایک منٹ، آپ کے جو $30 بلین جو آتے ہیں منی ٹرانسفر کے اس سے، وہ بھی امریکہ اس کے الائز سے، یورپ سے آتے ہیں، مگر اسٹریٹجک پارٹنر آپ چائنا کو بتا رہے ہیں، یہ کیسے؟ اسٹریٹجک پارٹ، ابھی آپ نے پہلا کویسچن کا آپ کا حصہ ہے کہ کوئی فلائی پروجیکٹ چائنا کا پاکستان میں نہیں ہے. فلائی پروجیکٹ سے مراد کیا ہے کہ جہاں پہ خوراک ملتی ہو. فلائی پروجیکٹ اس کو کہتے ہیں اجتماعی فائدہ. اجتماعی فائدہ، پولیو وہاں سے کا انجیکشن وہاں سے آ رہا ہے. آپ نے سوال کر دیا، میں آپ نے سوال کر دیا، بحث نہ کریں. اب میرا حق ہے کہ میں آپ کو جواب دوں. شور پشاور سے سکھر تک اور حیدرآباد سے کراچی تک، پشاور سے کوئٹہ تک، حقلہ سے ڈیرہ اسماعیل خان تک، پشاور سے اسلام آباد تک، اسلام آباد سے لاہور تک، فیصل آباد تک، ملتان تک، سرگودا تک. یہ اس کے بعد 2013 میں لوڈ شیڈنگ 80%. پاور اسٹیشن چائنا کے کتنے لگے اور باقی کو کتنے لگے. چائنا نے اپنی کیپیسٹی پیمنٹ کسی نے نہیں کم کی، اس نے کم کر دی. یہ فلاحی ہے. یہ جو میں سفر کر دیتا ہوں یہ موٹر وے پہ، بے شک ہم ٹول ہر جگہ دیتے ہیں، امریکہ میں بھی ٹول ٹیکس ہے. وہ کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ یہ جو سکھر سے اب نئی شروع کی ہے، سکھر سے حیدرآباد تک. اب وہ اس کے نتیجے میں پشاور سے کراچی تک تو قرض ہے نا، قرض لے کے ہی کام بنتا ہے. قرض کوئی آپ کو بھی بکاری نہیں ہم بنتے، نہ بنتا ہے نہ کوئی دیتا ہے، کوئی دیتا نہیں ہے. نہیں، یورپ امریکہ کی تو بہت سے امدادی معاملات میں یہاں کوئی امدادی کام جو ہے وہ مجھے بتا دیں. جتنا چائنا کی طرف سے آپ کے ساتھ $60 ارب کا یہ پروجیکٹ ہوا ہے، فلاحی پروجیکٹ جس کو کہتے ہیں، انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ ہوا ہے بلوچستان میں ویسٹرن بائی پاس پہ. یہ سارا چائنا نے کرایا ہے اور کر رہا ہے. نیو گوادر ایئرپورٹ کا 14 اکتوبر کو افتتاح ہو رہا ہے. وہ کس نے بنایا ہے؟ $50 کروڑ کی گرانٹ سے بنایا ہے، چائنا نے بنایا. ایک اس میں عوام کا بھی فائدہ ہے، چائنا کے بھی ایکسپورٹس آئیں گی، امپورٹس جائیں گی. نیو گوادر پورٹ کس نے بنائی؟ چائنا نے بنائی. وزیر اعظم نے پچھلے ہفتے ہی کہا کہ گوادر پورٹ پہ تو ابھی فواد چودھری نے کہا ہے، اس کو چھوڑ دو، میری بات مکمل کرنے دیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کراچی پورٹ کا جو 60-70% سرکاری کارگو ہے وہ فوری طور پہ گوادر پہ ہم ٹرانسفر کرنے کا کہ احکامات بھی جاری کر رہے ہیں، عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے. گوادر میں بجلی نہیں تھی، یہ بھی فارن پالیسی میں کامیابی ہے. ایران کی طرف سے 100 میگا واٹ یومیہ بجلی ہر ایک پیسے لے کے کام کرتا ہے، سستا کر دیتا ہے. 100 میگا واٹ بجلی نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے، گوادر انٹرنیشنل پورٹ کے لیے اور گوادر سٹی کے لیے ایران کی طرف سے پچھلے سال سے آ رہی ہے. یہ مجھے ایران کے سفیر نے یہ سوات میں بتائی کہ جی ہم دوست کے ملک کے طور پہ. پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے گیس پائپ لائن بنا دی، اب پاکستان اپنا انتظام خود کرے کہ امریکی پابندیوں سے کیسے. اب امریکہ کی جو پابندیاں ہیں وہ ایران کا گلا گھونٹنے کے لیے لگے گی، لیکن وہ مرا نہیں. پاکستان کو بھی گیس نہیں لینے دی امریکہ نے. اب ہمارا وزیر یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ ہم پاکستان امریکہ سے کوشش کریں گے کہ ہمارے اوپر پابندیوں کا نرم کریں. صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت ٹائم دیا اور ہم نے آپ سے اپنی مرضی کے مطابق سوال پوچھے اور آپ نے ان کا سیر حاصل جواب دیا.
मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नाज़रीन, ये थे हनीफ खालिद। आपने एक तारीख से भी मुलाकात की और तारीख हक़ाइक़ भी जाने। इंशाल्लाह ऐसे किसी प्रोग्राम के साथ आप दोबारा। हो नहीं ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। खून की बीमारियों में मुब्तला, जिंदगी के लिए तरसते हुए थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और ब्लड कैंसर के मरीज मुन्नू भाई के बाद अब आपकी शफकत चाहते हैं। उन्होंने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया, आइए हम भी उनकी सुंदर फाउंडेशन के लिए कुछ करें। मन्नू भाई के मिशन को आगे बढ़ाएं। तो फिर आए आप भी अपनी ज़कात अतियात सुंदस फाउंडेशन को देकर बचाइए किसी बच्चे की जान। ये अली है। अली को थैलेसीमिया है। आज उसे अपनी सालगिरह पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए आना पड़ा। सुंदस फाउंडेशन गुज़िश्ता कई सालों से थैलेसीमिया के शिकार हजारों बच्चों की जिंदगी में उम्मीद और खुशियों के रंग बिखेर रहा है। भी आप अपनी खैरात, ज़कात और अतियात सुंदस फाउंडेशन को भिजवाकर इन बच्चों की जिंदगी के टिमटिमाते चिरागों को रोशन रखें।